بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے. دیکھیں، نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے.
نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے۔ نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا،
वितर के बाद 2 नफिल बैठ के पढ़ना सुन्नत है या खड़े होकर? फातिमा साहिबा ने एबर्ड अब्बास से पूछा है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वितर के बाद मुतअद्दिद दफा 2 रकत बैठ के पढ़ना साबित है, इसलिए बाज उलमा इसकी फजीलत के कायल हैं कि वितर की नमाज के बाद 2 रकत नफिल बैठ के पढ़ना चाहिए। लेकिन जुमहूर इसी के कायल हैं कि ये नबी की खासियत थी, क्योंकि आम नबी से जो हमें हुक्म मिलता है वो खड़े होकर नमाज पढ़ने का ही मिलता है, बैठ के नमाज पढ़ने में सवाब आधा हो जाएगा। तो इसलिए मजबूत बात यही है कि अगर आपने वितर के बाद नफिल पढ़ना भी है तो खड़े होकर ही पढ़ें, बेहतर है। और बैठ के पढ़ ले तो आधा सवाब है उसमें, वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आधी नमाज बैठ कर आधी खड़े होकर पढ़ना। ख्वातीन घर पर जो फर्ज नमाज पढ़ती हैं, अगर वो 1 रकत बैठ कर पढ़े और बाकी खड़े होकर पढ़े तो क्या इस सूरत में नमाज अदा हो जाती है? मुजम्मिल कराची से। फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ना जरूरी है, जब तक बहुत शदीद मजबूरी ना हो बैठ के पढ़ना जायज नहीं है। तो अगर किसी ने 2 रकतें खड़े होकर या 2 बैठ के पढ़ी हैं, तो बैठ के अगर मजबूरी में पढ़ी है, बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, फिर तो जायज है, चाहे 1 रकत पढ़े 2 रकत पढ़े। और अगर बगैर मजबूरी के बैठ गई तो 1 रकत में भी बैठ गई तो नमाज नहीं होगी। क्या ज्वाइंट फैमिली से अलहदा होना कतई रहमी है? अगर मियाँ बीवी ज्वाइंट फैमिली में रहते हों, फिर हालात की वजह से अलग हों, तो जैसा कि हदीस में वारिद है कि कतई ताल्लुक करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तो इस बारे में क्या हुक्म है? नहीं, ज्वाइंट फैमिली से मियाँ बीवी का अलग होना ये कोई कतई रहमी में नहीं आता, वो तो इंसानी फितरत है। देखें, अगर अलग ना होते तो आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जहाँ पैदा हुए थे हम भी वहीं रहते आज। तो जाहिर है बच्चे बड़े होते गए, आदम अलैहिस्सलाम के शादियां करके अलग होते गए तो पूरी दुनिया आबाद हो गई, इतने बड़े बड़े मुल्क आबाद हो गए, वरना तो सारे वहीं घुस घुस के रह रहे होते अभी तक आदम अलैहिस्सलाम के घर में ही। सोचो कि 6 अरब इंसान एक ही बंगले में रहते, कितनी बड़ी टेंशन होती। जो अलग होता है उसको हम ताना देते कि तुम ज्वाइंट फैमिली से अलग हो रहे हो, तो रिश्तेदारी तोड़ रहे हो। तो ये इंसानी नेचर है, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, अलग हो जाता है, आबादी बढ़ती है, तो ये अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आपस में मोहब्बत से हो जाना चाहिए, लड़क बढ़ के नहीं हो तो अच्छा है। क्या सुन्नत नमाज छोड़ने से गुनाह होगा? फर्ज नमाजों में जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, क्या उन्हें छोड़ने से आदमी गुनाहगार होता है या नहीं? हसन अहमद हैदराबाद इंडिया से। जनाब हसन साहब, सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, जो फजर से पहले की 2 सुन्नतें हैं, जोहर से पहले की 4, जोहर के बाद की 2, फिर मगरिब के बाद की 2 और फिर इशा के बाद की 2, ये सुन्नत मुअक्कदा है। हदीस में इसकी बहुत तरगीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन 12 रकतों पर पाबंदी करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये नमाजें पढ़ी हैं, तो वो सुन्नत जिस पर आपने बहुत ताकीद से अमल किया उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और उस सुन्नत मुअक्कदा को हुक्म ये है कि वो फर्ज वाजिब तो नहीं है, कभी कभार अगर कोई छोड़ दे, बिला उज़र भी कभी कभार छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं है, किसी उज़र से छोड़ दे को तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिला उज़र अगर आप उसको छोड़ेंगे और आम तौर पर छोड़ने का मामूल अगर बना लेंगे तो बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि आप फिर गुनाहगार होंगे। और इस पर तो सबका इजमा है कि ऐसा शख्स काबिल मलामत है और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो सकता है, इसका इम्कान मौजूद है। तो ये ऐसा शख्स काबिल मलामत है, उसको मलामत की जाएगी, उसको बुरा भला कहा जाएगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम। इसकी मिसाल ऐसे बहुत से लोग आजकल नए नए फितने आ रहे हैं ना, कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा क्या होता है, हदीस में तो कहीं भी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे फजर की 2 रकतों में दोनों रकतों को लंबा करना चाहिए, यानी सुन्नत है कि आप फजर की 2 रकतों को इमाम को चाहिए कि वो बाकी नमाजों की निस्बत लंबी क़िरात करे उसमें। जैसे कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फजर की 2 रकतों को 2 इसलिए रखा गया है कि उनमें क़िरात ज्यादा है। अब कोई भी इसका कायल नहीं है कि उसमें क़िरात ज्यादा पढ़ना वाजिब है, सब मानते हैं कि सुन्नत है, और लेकिन है सुन्नत मुअक्कदा। अब जो लोग सुन्नतों को नहीं मानते हैं ना, कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा कोई जरूरी नहीं है, पढ़ लो मर्जी नहीं पढ़ो, आजकल ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं, तो उनको आप ये एक इल्जामी जवाब के तौर पे ये कहा करें कि अगर कोई इमाम फजर की नमाज में 1 रकत में इन्ना आतईना कल कौसर पढ़ता है, दूसरी में कुल वल्लाहु अहद पढ़ता है और रुकू करके सलाम फेर के नमाज खत्म, रोजाना वो यही कर रहा है, तो क्या आप इस इमाम के इस अमल को सही करार देंगे? आप ये कहेंगे कि इमाम साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फजर की नमाज में पहली रकत में इन्ना आतईना पढ़ते हैं, दूसरी में कुल वल्लाह पढ़ के 2-3 मिनट के अंदर फजर की नमाज खत्म, तो यकीनन कोई भी नहीं करने देगा इमाम को। कभी कोई सफर में जाना है, कहीं जल्दी है या सफर में है तो ठीक है, लेकिन आम नॉर्मल रूटीन में आप इमाम को ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों?
اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ، طوال مفصل پڑھو، اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں، یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں۔ اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا، تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا، جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے، اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی، یا سہو واجب ہو جاتا۔ تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی، لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی، وہ یہ نہیں ہے۔ جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ یہ کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہو گئیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں ہو گئیں۔ یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے۔ آپ فجر کی 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے۔ آپ ظہر کی 4 سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موقدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے، بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں کبھی جلدی ہو، سفر میں ہو، کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں۔ سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو اور آپ بالکل سکون کی حالت میں، تو وہاں بھی سنت موقدہ پھر سنت موقدہ ہی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا، تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو وہاں سنت موقدہ نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن کہیں آپ پہنچ گئے، آپ نے کا اسٹے ہے وہاں، آرام سے آپ نے 1 ہفتہ گزارنا ہے، تو وہاں سکون کی حالت میں، تو پھر سنت موقدہ وہاں پر سنت موقدہ ہی بن جاتی ہے، کیونکہ سنت موقدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں۔ تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقدہ چھوڑی جا سکتی ہے، جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا، یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے، ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت موقدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہگار ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت موقدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی سنتوں کا بھی جو موقدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ عمیر احمد نے سوال پوچھا ہے جی سعودی عرب سے، کیا حرم میں یا کسی بھی مسجد میں امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں دونوں کے بارے میں بتائیں۔ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مساجد میں اس طرح بہت زیادہ قرآن جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، مدارس مساجد والے پھر وہ جو اضافی قرآن ہے ان کو دفن کرنا پڑتا ہے، اور حرم میں تو ویسے ہی حکومت سعودیہ نے بہت سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، تو ایصال ثواب کرنا ہو تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، جو منصوص ہے جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے وہ زیادہ اچھا کام ہے، صدقہ خیرات کیا کریں، کسی غریب کو فائدہ پہنچائیں۔ میں شادی شدہ ہوں اور کوکنگ کا چینل بنانا چاہتی ہوں، میرے صرف ہاتھ نظر آئیں گے، باقی پورا جسم پردے میں ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جوان عورت کو چاہیے کہ وہ ویسے تو پردے میں عورت گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے،
تو چینل پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن شریعت میں حوصلہ افزائی کس بات کی ہے کہ عورت ایسے کام نہ کرے جو مردوں کے سامنے ہو. اور ظاہر ہے چینل پہ آئیں گی تو پوری دنیا دیکھے گی، اس میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو عورتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، اگر آپ مکمل پردے میں آتی ہیں تو گنجائش ہے اس کی، لیکن بہرحال یہ شریعت کی نظر میں حوصلہ افزائی نہیں ہے ایسے عمل کی. کہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور آپ کے شوہر کما رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. جائز ہے، بہرحال ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی، حوصلہ افزائی نہیں کرتی. جیسے عورت کی آواز کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن بلا وجہ مرد سے بات کرنے کو عورت پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی کہ عورت بلا وجہ کسی مرد سے بات کرے، تو غیر ضروری بات کرے اس سے. تو حالانکہ عورت کی آواز کا جو سطر میں داخل نہیں ہے عورت کی آواز. پھر قرآن نے فتنوں سے بچنے کے لیے کتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں عورت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورت اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ رکھے کہ اس کے پازیب کی آواز اور جو گھنگرو ہے اس کی آواز مردوں کے کان میں جائے، غیر مرد کے کان میں جائے. اس میں بھی احتیاط کرے عورت. اسی طرح فرمایا لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جب کوئی غیر مرد آپ سے بات کرے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھے یا کوئی بھی ضرورت کی بات کرے تو آپ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. تو اتنی ساری احتیاطوں کا شریعت نے حکم دیا. تو خواتین جاب اگر کوئی مجبوری ہو تو ایسی جگہ جہاں ان کو دیکھنے والی صرف خواتین ہی ہو، مردوں سے کم واسطہ پڑتا ہو. تو چینل پہ اگرچہ پردے میں ہو لیکن ظاہر ہے ساری دنیا کے مرد دیکھیں گے. ایک ایجڈ خاتون ہو تو ایک الگ بات ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہو، بوڑھی خواتین، بوڑھی عورت ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں تو گنجائش ہے، یعنی اس میں امید ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن جوان لڑکی بے پردہ ہو کے آنا تو بہرحال ناجائز ہے، اور اگر پردے میں بھی آئے تو بھی قابل تعریف نہیں ہے. اچھا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فوراً اسی وقت اس کی بہن سے کورٹ میرج کر لی، کیا ان کا نکاح ہو گیا؟ وہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جی، نکاح نہیں ہوا. بیوی کو طلاق دی اور اس کی بہن سے شادی کی تو جب تک اس طلاق یافتہ کی عدت پوری نہ ہو جائے اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ کہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو نکاح بالکل ہی ختم نہیں ہوتا. اگرچہ میاں بیوی اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو ریلیشن تو ناجائز ہو گیا میاں بیوی کا، لیکن نکاح کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں، عدت ہے اور نان نفقہ ہے، وہ شوہر پہ ہی ہوتا ہے. تو ہر جہت سے نکاح ختم نہیں ہو جاتا، لہذا اسی دوران اگر اس نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 2 بہنوں کو نکاح میں آپ نے جمع کر لیا. تو یہ جائز نہیں ہے، 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہوتا. تو عدت کے دوران بھی نکاح کے کچھ احکام چونکہ باقی رہتے ہیں، لہذا جب تک اس بہن کی عدت پوری نہیں ہوتی دوسری بہن سے نکاح اگر کرے گا تو یہ نکاح کالعدم ہوگا. تو انصاف کو چاہیے کہ فوراً علیحدگی اختیار کریں، اور جب ان کی پہلی بیوی کی عدت پوری ہو جائے پھر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. باقی ایسا کیا کیوں ہے انہوں نے؟ تو ایک بہن کو طلاق دے کے دوسری بہن سے نکاح کرنا، اس کی کوئی معقول ریزن اگر نہیں تھی تو یہ چیز قطع رحمی میں آتی ہے. سالیوں سے آج کل پردہ ہوتا نہیں ہے، عاشق ہو جاتے ہیں پھر اپنی بیوی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں. یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ بے پردگی کے عذاب ہیں ہماری سوسائٹی میں. شریعت نے حکم دیا ہے سالی کو کہ وہ بہنوئی سے پردہ کرے. آج کل پردہ نہیں ہوتا.